دوستو اپنے بستر کے نیچے یہ ایک چیز رکھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر اس کی کرامات دیکھنا۔ آپ یقین مانے رات کو اس عمل کو کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگی، فقیر بھی انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی، تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ چیز صرف اپنے بستر کے نیچے رات کو رکھ کر سونا ہے۔ جتنی مال و دولت اور رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ غیب سے ہی سارے اسباب بن جائیں گے، غیب سے سارا انتظام ہو جائے گا اور آپ کی تمام ضروریات خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس بھی خوب مال و دولت اور پیسے آ جائیں گے، جتنے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ملیں گے، چاہے لاکھوں کی ضرورت ہو یا کروڑوں کی، انشاءاللہ اللہ پاک وسائل پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل میرے تمام بہن بھائی ضرور کر لیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے، جب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا، ہر کوئی انکار ہی کرتا ہے، تو آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو کریں اور پھر نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اوپر مال و دولت کی بارش کیسے اور کہاں سے برسنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں دولت میں کھیلنے لگا ہوں، میرے اوپر مال و دولت کی بارش ہونے لگی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میرے لیے رزق میں برکت ہونے لگی ہے، اور آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خود ہی کہاں سے آ گئے۔ آپ کے جو بھی کام ہوں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ جو آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، شدید معاشی پریشانیوں اور تنگیوں میں گھرا ہوا ہے، ان سب کو آج میں اس عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں ملے گا، چٹکی بجانے سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دولت، رزق، سکون، خوشحالی جو مانگو گے مل جائے گا۔ دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی۔ اگر لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو اس کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں یقین تو آج آزما کر دیکھ لیں۔ بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک فوراً اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے، لیکن ہم ہے کہ اپنی ہی مستیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک عطا بھی کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی محنت ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے ایک خاص طریقے سے مانگنا چاہیے۔ وہ تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے، پورا سال اس گھر میں رزق آتا رہتا ہے، اس گھر والوں کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کیونکہ یہ کبھی بھی انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں سے نجات اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، اتنا قیمتی عمل ہے۔ ہر روز دن بہ دن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور غربت ہمیشہ کے لیے، غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات رہے، تنگ دستی آپ کے قریب نہ آئے، پریشانیاں آپ کے قریب نہ آئیں۔ یہ وظیفہ خاص مصائب سے خلاصی کے لیے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور کرنے اور روزی کے فراغ ہونے میں، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے آپ کو یہ کتنے کاموں کے لیے بتا دیا۔ میرے خیال میں انسان کی زندگی میں یہی معاملات ہوتے ہیں۔ ہر معاملے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر کام کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ اور وہ دوست جو مقروض ہیں، جن کے قرضے اترنے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا، جب وہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں فوری رب کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے، فوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد
غرور و تکبر اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ جلد ہی آخر کار پھر اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں گے۔ یہ عمل آپ نے صرف رات میں ہی کرنا ہے، رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، رزق میں برکت نہیں آ رہی یا تنگ دستی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسی کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو 10 روپے والا نوٹ چاہیے اور دوسرا آپ کو 11 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اسی لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں، یعنی آپ نے وضو نہ کیا ہو تو یہ عمل نہ کریں، اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے بستر پر آ جائیں اور 10 روپے کے نوٹ کے اوپر 11 الائچی کے دانے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سبز الائچی کے دانے لے کر اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑا درود آپ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی افضل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 1 الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سارا عمل کرنا ہے، یعنی ہر الائچی کے دانے کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اس 10 کے نوٹ کے اوپر بھی اور الائچی کے اوپر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے، آخر میں بھی وہی پڑھ لینا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس نوٹ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الائچی کے جو 11 دانے ہیں ان کو اسی 10 روپے کے نوٹ میں لپیٹ لینا ہے، اور بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صبح جب اٹھنا ہے وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے، اور اس میں سے الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں، اور 10 روپے کا جو نوٹ ہے اس میں آپ اور زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اور پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسجد مدرسہ میں دے دیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جو مستحق ہے اس کو آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے۔
کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی دعا لازمی قبول کریں گے۔ محترم ناظرین، الائچی کے دانے کا صبح صبح جب آپ کھائیں گے، اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے، جو میڈیکلی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر صدقہ کے متعلق جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی۔ کسی کی مدد کرنے سے ظاہر مال میں تو کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرت میں اس کا بدلہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ اس کا عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے باجماعت ادا کرنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب حلال رزق، عزت، شہرت، سکون، قلب دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔